اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ، التحیات ہم ہر نماز میں ہر 2 رکعت مکمل ہونے پہ ادا کرنے کے پابند ہیں۔ یہ ایک مذہبی ریچول ہے ہمارے نماز میں۔ جب ہم قاعدہ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم التحیات پڑھتے ہیں۔ تحیہ کیا ہے؟ تحیہ کا لفظ حی سے ہے، حیات سے ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ اصل میں یہ معراج پہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو ان کا جو مکالمہ اللہ رب العزت سے ہوا، اس مکالمے کے یعنی کہ اس میٹنگ کے جو منٹس ہیں، یہ اس میٹنگ کے منٹس ہیں جس کو ہم اپنے نماز میں ادا کرنے کے پابند کیوں کیے گئے؟ کیونکہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد عالی مقام ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، یعنی مومن کے لیے صلاۃ معراج ہے۔ تو جب ہم صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، تو جب ہم تحیے کے لیے قاعدہ میں بیٹھتے ہیں تو التحیات پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ ہم اپنی معراج پہ اس برتر ذات کے ساتھ محبوب کبریا کی میٹنگ کے منٹس کو دہرا رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کے فالوورز ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کے اگر التحیات کو پڑھا جائے تو آپ دیکھیے اس کی معنویت اور اس کے مفاہیم میں جو گہرائی، اور پھر آپ کا ذہن جن بلندیوں کی طرف پرواز کرے گا، آپ کو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی اور قربت کا احساس آپ کے اندر اجاگر ہوگا، اس کی بات ہی کیا ہے۔ لیکن اگر آپ محض اسے ایک کیا کہتے ہیں، جیسے گریک میں کچھ بول رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح پڑھیں گے تو وہ تو بس ایک فرض تو پورا ہو گیا لیکن مزہ نہیں آیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک ایک لفظ کے مفہوم کو سمجھیں۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلی بات کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے، وہاں تک پہنچ گئے، تو انہوں نے ٹائم اینڈ سپیس کی سارے قوانین کی نگیشن کر دی، نگیٹ کر کے وہ ٹائم اینڈ سپیس کے زون سے نکل کر اللہ کے سامنے پہنچ گئے، یعنی مقام محمود پہ پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے حجابات سے گزر کر وہ مقام محمود تک چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ السلام علیکم اللہ میاں۔ غور کریں، اگر ہم کسی بڑے سے ملتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے پروٹوکول کی بھی وائلیشن تو نہیں کہوں گا، یہ اس کی مطلب ہے اس بیریئر کو توڑ دیا۔ یہ جو پروٹوکول تھا کیا کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو وہ انتظار کرتا ہے کہ بڑا مخاطب ہو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائے گفتگو فرمائی اور کہا التحیات للہ۔ اللہ رب کریم کے حضور انہوں نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ تحیہ ہے اللہ کے لیے، التحیات للہ، اللہ کے لیے ہے تحیہ۔ اب تحیہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب تحیہ کیا ہے؟ تحیے کا مادہ ہے حیات سے، یعنی زندگی کی تمام قدریں، زندگی کی تمام طرزیں اللہ کے لیے ہیں۔ تحیہ کا ہمارے ہاں زندہ باد کا ایک نعرہ لگتا ہے، زندہ باد، کہ زندہ رہو۔
یعنی جیج ہو آپ کی، یعنی آپ جیتے رہیں. لیکن یہاں پہ کیا، التحیات للہ ہے، للہ اللہ کے لیے ہے حیات کی تمام طرزیں، حیات کی تمام جو شکلیں ہیں، جو اس کی صورتیں ہیں، جو اس کے سٹائل ہیں، جو اس کی تمام طرزیں. التحیات، حیات کی ہر شکل، ہر صورت اور ہر طرز للہ ہے، اللہ کے لیے ہے. التحیات للہ والصلوات، صلات کہتے ہیں تعلق کو، اور تمام تعلقات بھی اللہ کے لیے ہیں. والطیبات، طیب کہتے ہیں اچھی چیز کو، طیب کہتے ہیں پاکیزہ، لفظی ترجمہ پاکیزگی کیا جاتا ہے. اب اگر آپ جنرل مفاہیم کے ساتھ ساتھ ان مفاہیم پہ بھی، یعنی لفظوں کے مادے کے حساب سے غور کریں تو ان باتوں کی معنویت کتنی بڑھ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بندہ جو رحمت للعالمین ہیں، اللہ رب کریم ان کو اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی کی تمام طرزیں اور تعلقات، زندگی کے تمام تر تعلقات اور تمام اچھی باتیں، طیب باتیں آپ کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. کیا کہا؟ اب ہمارے ہاں تو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میرے نبی السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. غور کریں، یہ لفظ سلام سے ہے. سلام اور اسلام میں فرق ہے، ایک سلم سے اور ایک سلم سے. سلم سے سالم ہوتا ہے، مکمل ہونا، مسلم ہونا. سلامو یہ سالم سے ہے. السلام علیکہ، تم کو پورا کرنا ہے، یعنی کوئی کام ہے، کوئی ٹاسک حوالے کیا اور کہا کہ یہ پورا کریں. السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی، اے میرے نبی، اے نبی، یا ایھا النبی و اور رحمت اللہ، اللہ کا نظام تخلیق. رحمت کہتے ہیں تخلیقی نظام کے اجراء کو، جاری رہنے کو. ہم نے رحمت کا ترجمہ ترس کھانا لیا نہیں. رحم کا یا رحمت کا مادہ رحم ہے، اور رحم تخلیقی نظام کو کہتے ہیں. تو رحمت اللہ ہے، اللہ کی رحمت ہو تم پہ، یعنی تمہیں اللہ کے تخلیقی نظام میں شامل کیا جا رہا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ، اسی لیے حضور کو رحمت للعالمین کہا گیا. رحمت اللہ ہے و برکاتہ، اور آپ کو ہم نے برکتیں عطا کی. اب کسی سے پوچھو برکت کیا ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتا. برکت وسائل کے بغیر کام کرنے کی ایک عطا کو کہتے ہیں. آپ غور کریں، میں ایک مثال، مادی مثال دے دیتا ہوں. ایک آدمی ہے، وہ 10,000 15,000 روپیہ مہینہ کماتا ہے، اللہ اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے. دوسرا آدمی 2 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے اور رو رہا ہے کہ جی وہ میرے بل ہی نہیں پورے ہوتے. غور کریں فرق کیا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں اس کی کمائی میں برکت ہے. برکت کیا ہوئی؟ برکت اصل میں وسائل کے بغیر کام ہونا ہوا. وسائل، مادی وسائل کے بغیر کام ہونا، اس کو برکت کہا. اب آپ دوبارہ اس جملے کو سنیں. السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. آپ اپنا کام پورا کریں، آپ کو رحمت یعنی تخلیقی نظام میں شمولیت کا شرف عطا کیا گیا ہے، اور آپ کو وسائل کے بغیر کام کرنے کی ایک ایبلٹی بھی عطا کر دی گئی ہے. آپ پہ برکتیں نازل کر دی گئی ہیں. آگے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیسرا جملہ
پہلا جملہ حضور نے بولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، دوسرا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرمایا ہوا ہے، اللہ کا تو ایک ایک لفظ کن کہنے سے پوری کائنات وجود میں آتی ہے، یہاں تو 3 لفظ عطا ہوتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ، نبی میری خبر دینے والے، کہ تو اپنا خبر دینے والا کام پورا کر، و رحمت اللہ، اور تمہیں تخلیقی نظام کی کنٹینیوٹی کا انچارج بنایا جا رہا ہے، وہ برکاتہ، اور تمہارے لیے وسائل کی کوئی پابندی نہیں ہے، وسائل تمہارے ڈسپوزل پہ کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کے بعد حضور علیہ السلام کے فرماتے ہیں السلام علینا، اب دیکھیے ہم پورا کریں گے، السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین، اب ہم نے ترجمہ کر دیا کہ جی ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ غور کریں حضور علیہ السلام کتنا میچور شعور رکھتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم پورا کریں گے السلام علینا، یعنی ہم سب مل کر کام پورا کریں گے، وعلی عباد اللہ صالحین، اور ساتھ میں ملا لیا ان لوگوں کو، اللہ کے ان بندوں کو جو کام کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کر کر کے کام کرتے ہیں، صالحین جو کام کو امپروو کر کر کے کرتے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین۔ اس کے بعد یہ منظر فرشتوں نے دیکھا یا انہیں بتایا گیا تو انہوں نے گواہی دی، ٹیسٹیفائی کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ ہم ٹیسٹیفائی کرتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد اللہ کے عبد، بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یاد رکھیے روحانیت میں عبد وہ بندہ جو اللہ کے لیے کام کرے، اللہ کا غلام بن جائے، اللہ کے واسطے کام کرے، اللہ واسطے کام کرنے والے کو عبد کہتے ہیں۔ ویسے روحانیت میں تکوین کے بندے جو ہوتے ہیں ان کو بھی عبد کہا جاتا ہے، اسی لیے کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نوکر ہوتے ہیں، اللہ کے غلام ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو عبد کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم اس جذبے سے، اس مفہوم کے ساتھ نماز میں التحیات پڑھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب کے مابین ایک مکالمے کا ورد کر رہے ہیں، اور ساتھ میں فرشتوں کی گواہی کے بجائے ہم خود گواہی دے رہے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ آپ کے درجات بلند ہوں گے یا نہیں۔